السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اور آج ہم ایک اسپیشل انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک بلوچ خاتون جو کہ ابھی آپ کے نالج میں ہوگا کہ اسلام آباد میں جو مسنگ پرسنز کے ورثاء ہیں وہ ادھر اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں مارچ کرتے ہوئے بلوچستان سے، اور اپنے لوگوں کی بازیابی کے حوالے سے ادھر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو ان میں سے ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سمی بلوچ۔ سمی بلوچ کوئی میں خاتون کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ لڑکی ہیں۔ حالات نے انہیں ایک خاتون بنا دیا ہے کہ ان کے والد بھی مسنگ ہیں اور وہ ان کے لیے کافی دیر سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے۔ تو سمی، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگ ادھر اسلام آباد میں ہیں، جو پرسنل سٹوریز ہوتی ہیں لوگوں کی، ہم جب اس کو ایز اے ایشو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انسان نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو جو یعنی کہ اس میں انسان ہیں موجود ہیں اور ان کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا کو اپنے بارے میں کوئی اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کب سے اس سٹرگل میں ہیں اور وہ آپ کی سٹرگل اب کدھر تک پہنچی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں اسپیس دیا۔ اور جی، میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے علاقے آواران سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو کہ ایک میڈیکل آفیسر تھے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر سے وہ ایک گورنمنٹ امپلائی بھی تھے۔ ان کو دوران ڈیوٹی رات کے 12 بجے کے قریب 28 جون 2009 کو ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس دن کے بعد سے ہماری زندگی میں جو ایک نیا فیز آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اور اس سے پہلے ہم ایک ہیپی فیملی تھے اور ہماری ایک روزمرہ کی نارمل کی ایک زندگی گزر رہی ہوتی تھی۔ اور میرے والد ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کو جو ہے جس طریقے سے اٹھایا گیا اور ان کے اٹھانے کے بعد جو ایک چینج ہماری لائف میں آیا وہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جس دن میرے والد کو اٹھایا گیا تھا اس کے دوسرے دن جب ہم سڑکوں پر آئے اور ہمیں لوگ بتا رہے تھے کہ آپ کے بابا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں، تو جب میں پہلی بار کوئٹہ پریس کلب کے سامنے میں ادھر احتجاج پر بیٹھی تھی اور پریس کانفرنس میں جب میں نے جبری گمشدگی کا لفظ سنا اور پڑھا، وہ ادھر اس وقت میں نے دیکھا تھا۔ اور تب آپ نے پہلی دفعہ یہ ورڈ سنا ہے جبری گمشدگی؟ جی بالکل سر۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 29 جون 2009 کو، یعنی میرے والد کی جبری گمشدگی کے دوسرے دن۔ تو یہ ہماری زندگی نے ہمیں اس طرح کے حالات سے واقفیت دی کہ ہم شاید اگر میرے والد جبری طور پر گمشدہ نہیں ہوتے تو ہم شاید کبھی اس راستے میں یا اس طرح کے ٹرمز سے ہم شاید کبھی واقف نہیں ہوتے۔ اور وہی ہماری زندگی کی جو ایک فیز شروع ہوئی تھی اور وہ آج تک جاری ہے۔ اور اپنے والد کی بازیابی کے لیے میں اس ملک کی عدلیہ کے پاس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن میں مختلف کمیٹیاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں جو ہے پی پی کی حکومت کے بعد سے۔ جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں ان حکومت کے بہت سارے وزراء سے میں نے پرسنلی ملاقات بھی کیا ہے۔ اس دفعہ جو ہم مارچ میں آئے ہیں، اس مارچ سے پہلے 2014 میں جو ایک پیدل لانگ مارچ ہوئی تھی کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک، اس لانگ مارچ میں شامل تھی۔ 2021 میں ہم لوگ اسلام آباد ڈی چوک میں 10 دن تک ہم اسی سردی میں اسی موسم میں بیٹھے تھے، اور آخرکار ہماری مذاکرات کے بعد ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں ہمارے مسئلے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ لاسٹ ایئر ہم لوگ جو مسنگ پرسنز کو فیک انکاؤنٹر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہم سب کو جو ایک خدشہ ہے کہ ہمارے سب کے لوگ جو بھی مسنگ ہیں خدا نخواستہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں نہ ملے فیک انکاؤنٹرز کے نام پر، تو ہم لوگ 50 دن جس وقت پورا ملک سیلاب سے ڈوب رہا تھا ہم لوگ ادھر کوئٹہ کی سڑکوں پر احتجاج پر بیٹھے تھے۔ 50 دن بعد لا منسٹر جو اس حکومت کے تھے رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ، وہ آئے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی دی، ہم سے 3 مہینے کا وقت بھی لیا کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم آپ لوگوں کو، آپ کے لوگوں کے بارے میں آپ ان کا اسٹیٹس بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور انہوں نے ہمیں ریٹن میں دے دیا کہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے ہر دفعہ حکومت کو موقع دیا ہے، ہم نے ہر دفعہ بات چیت کرنے کی
کوشش کی ہے, ہر دفعہ نئی امیدوں کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی. اور اس وقت میں نہ صرف اپنے والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں, بلکہ اس وقت میں وہ متحرک آواز بن چکی ہوں جہاں پر بلوچستان کے ہزاروں مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں یا جن کے لوگ مارے گئے ہیں, اٹھائے گئے ہیں, وہ سب فیملیز ہمارے اوپر جو ہے امید رکھتی ہیں. اور ہم ایک تحریک کی شکل میں اس وقت اس جو ہے مسنگ پرسن موومنٹ کو اور بلوچستان میں ہونے والی جو قتل و غارت ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اس کے خلاف میں آواز اٹھاتی ہوں. اچھا سمی, اس ٹائم جب آپ کے والد اغوا ہوئے یا جبری گمشدگی کا شکار ہوئے, اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی؟ جی, اس وقت میں 11 سال کی تھی اور میں 5th کلاس میں جا رہی تھی. 11 سال کی؟ جی. تو اس ٹائم آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی؟ جی, پہلی پریس کانفرنس میں نے کوئٹہ پریس کلب میں کیا تھا اور وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. آج میں ہزاروں جو ہے مائکس کے سامنے, ہزاروں لوگوں کے سامنے میں بولنے کی عادی ہو گئی ہوں, لیکن اس دن میں مائک پکڑ کر مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی تھی. مجھے اتنی جو ہے وہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے. میری ایج اتنی چھوٹی تھی, مجھے ان سب کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے اپنی بات رکھی جا سکتی ہے. اور میں اس دن جب میں نے مائک پکڑا تھا میں ہیزیٹیٹ کر رہی تھی. اور آج مجبوری کا عالم یہ ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے حوالے سے فریاد کرتے رہتے ہیں. اور آج میں یونیورسٹی سے فارغ ایک طالب علم ہوں اور اس وقت میں 11 سال کی تھی, لیکن آج بھی ہم اسی درد اور کرب سے گزر رہے ہیں. تو آپ اسلام آباد کی طرف کتنے مارچ کیے ہیں ابھی تک؟ جی, ابھی تک یہ ہمارا 4تھا مارچ ہے. 2 دفعہ ہم لوگ ٹرین مارچ کر کے آئے ہیں اور 2014 میں ہم پیدل مارچ کر کے آئے تھے. وہ جو ماما قدیر کے ساتھ اس مارچ میں ہم نے انتہائی تکلیف کے ساتھ وہ مارچ ہم نے گزاری. بلوچستان سے سندھ سے پنجاب ہو کے ہمارے پاؤں کے ناخن تک وہ نکلے ہوئے تھے. ہمارے پاؤں میں ہم ان چھالوں کے اوپر سے گزر رہے تھے. ایک پیسفل احتجاج کر کے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے. شاید بلوچستان میں میڈیا نہیں ہے, بلوچستان کو جو ہے توجہ کا مرکز نہیں ہے لوگوں کا. ہم اسلام آباد آتے ہیں, شاید یہاں پر ہماری بات سنی جاتی ہے, لیکن اس ٹائم پہ بھی ہمیں اگنور کیا گیا. اور اس دفعہ جب دوبارہ ہم بلوچستان کے سینکڑوں مسنگ پرسنز کے فیملیز جب بلوچستان سے ہوتے ہوئے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, اور اسلام آباد کی انٹری سے پہلی جس طریقے سے حکومت نے ہمارا خیر مقدم کیا, ہماری عزت افزائی کی, لاٹھی چارج سے, تشدد سے, ہمارے ماؤں کے جو ہے سروں سے دوپٹہ چھینا گیا, ہمارے بہنوں کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, ان کو گھسیٹ کر زبردستی پولیس وین میں ڈال کر ہمارے صرف خواتین اور چھوٹے بچوں کو, جن میں 2 سال سے لے کر 8 سے 10 سال 12 سال کے بچے شامل تھے, ان کو 28 گھنٹے تک وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا. اور جو طریقہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا وہ ناقابل فراموش ہے. اور ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو جب تک وہ اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہوگی, حکومت اس مسئلے پر ٹیبل ٹاک نہیں کرے گی. یہ اس طریقے کی گرفتاریوں سے ہم بلوچستان میں مارچ کرتے ہوئے آئے. میرے اپنے اوپر 2 FIRs کیے گئے ہیں کہ میں اس مارچ میں ہوں یا میں اس مارچ کو لیڈ کر رہی ہوں. تو اس طریقے کے FIR سے, اس طریقے کے گرفتاریوں سے, لاٹھی چارج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ابھی بھی ہمارے جو ہے 87 کے قریب ہمارے ساتھی ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں ہیں اور وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بلوچستان سے ہم امیدیں لے کر آئے تھے, ہم انصاف کی امیدیں لے کر آئے تھے. بلوچستان میں ان انسنی کہانیوں کو ہم یہاں پر پہنچانے آئے تھے کہ وہ وہاں پر نہیں سنے جائیں گے, تو ہم یہاں پر ان کو لائیں گے. یہاں پر میڈیا ہے, یہاں پر اقتدار ہے, یہاں پر پارلیمنٹ ہے, یہاں پر سپریم کورٹ ہے, یہاں پر شاید ان کی بات سنی جائے گی. لیکن ہمارا جو ایکچول مسئلہ ہے اس کو اس طرح سے دبایا گیا, اس کو اس طریقے سے جو ہے ڈائیورٹ کیا گیا کہ ہمارے جو مظاہرین تھے, ہمارے مظاہرین ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. بہت سے ہمارے جو مسنگ پرسنز کے فیملیز ہیں, ان کے خواتین اس وقت بھی کسی کا فریکچر ہوا ہے, کسی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کسی کو خراش آئے ہیں, کچھ لوگ ہاسپٹلائز رہے ہیں, کچھ لوگ ابھی تک اس ٹرامے میں ہیں. چھوٹے بچے جو ہیں وہ ابھی تک اس ٹرامے میں ہیں, جس طریقے سے ان کو جو ہے بسوں میں ڈالا جا رہا ہے رات کے 4 بجے کے قریب کہ ان کو واپس کوئٹہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے جس طریقے سے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, ہمیں پکڑ رہے تھے, ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے وہ ابھی بھی ایک ٹرامے میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کہاں آئے ہیں, آپ لوگ ہمیں کس جگہ پہ لے کر آئے ہیں. تو اس طریقے کا رویہ تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. 2009 میں آپ کے والد جو ہیں وہ اغوا ہو گئے, جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے.
اس کے بعد آپ پہلی دفعہ 2014 میں آئی ہیں یا 2014 سے پہلے بھی کوئی مارچ آیا تھا؟ جی نہیں، 2010 میں ہم نے ایک ٹرین مارچ کیا تھا، 2012 میں ہم نے ایک ٹرین مارچ کیا تھا، 2014 میں ہم نے پیدل مارچ کر کے اسلام آباد آئے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے ٹائمز میں ہم لوگ پریس کلب کے سامنے ہم نے احتجاجی کیمپس لگائے ہیں، بوکر تالی کیمپس لگائے ہیں، ہم نے جو ہے ڈی چوک کے سامنے بھی ہم بیٹھے ہیں، اور اس دفعہ دوبارہ ہم لوگ اسلام آباد میں مارچ کی میں اب شکل آپ میں۔ کو ایز اے پروٹیسٹر کے طور پہ میں ایک سوال کروں گا کہ آپ پروٹیسٹ کرتی آئی ہیں یا ایک اپنا پیغام لے کے آئی ہیں؟ تو جب آپ نے مارچ کرنا ہوتا ہے اس کی کس طرح تیاری ہوتی ہے جی کہ ہم نے مارچ کرنا ہے؟ پھر آپ کو سارا آگے کوئی دنوں کا ہفتوں کا ایک شیڈول بنانا پڑتا ہے جی کہ میں ادھر نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد معاملات کیسے چلیں گے، مجھے زیادہ راہ کتنا چاہیے؟ آپ کی کہانی یہ جو دوسرے لوگ ہیں کس طرح یہ آپ چیزیں مینیج کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے کسی بھی کونے میں جب مسنگ پرسنس کے جو فیملیز ہوتے ہیں یا جن کے لوگ مارے گئے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مارچ نکل رہی ہے جہاں پر اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے حوالے سے وہ بات ہوتی ہے، ایک اسپیس ملتی ہے، تو وہ خود فیملیز ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں آنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہم اس احتجاج میں حصہ جو ہے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم جیسے لوگ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، ہمیں اس کے کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر FIRs، ہمارے جو تعلیمی اداروں میں بھی ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں، عام سوشلی جو ہم جہاں پر ہمیں ضروریات ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ان تمام میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں یا جس وقت ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت ہمیں کیا چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سب ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لاٹھی چارج بھی ہوتی ہے، اور اس کا یہ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ مارچ کا پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں ڈیٹ کو جا رہے ہیں، یا کہ اس تاریخ کو خفیہ رکھتے ہیں کہ تاکہ کوئی اور کو مسائل نہ پیدا ہو جائے؟ جی نہیں، ہم خفیہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کا یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس وقت بلوچستان کا ہر گھر اس مسئلے سے متاثر ہے، اور ہم نے آج تک کوئی بھی مارچ رہی ہے ہم نے اس کو چھپایا نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس مارچ کی بات ہے، اس مارچ میں بالاچ نامی ایک لڑکا ہے جس کو پہلے اٹھایا گیا تھا، اس کو پھر عدالت میں پیش کیا گیا اور 10 روزہ ریمانڈ پر CTD کے حوالے کیا گیا تھا، اور پھر بالاچ بلوچ کو 3 اور جبری طور پر لاپتہ لوگوں کے ساتھ ان کو مار کر ان کی لاشیں پھینک دی گئیں، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ان کو مقابلے میں مارا ہے۔ تو یہ ایک شہید بالاچ کی جو فیملی تھی، ان کا کیس چونکہ بہت اسٹرانگ تھا، وہ انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، ان کا بیٹا بھی پولیس کی تحویل میں تھا، CTD کی تحویل میں تھا، اس کے باوجود ان کو مقابلے میں مارنا یہ کوئی ایک سینس نہیں بناتی تھی یہ بات۔ تو اس کی فیملی نے اس بات کے حوالے سے احتجاج کیا۔ شہید بالاچ کی لاش 7 دنوں تک تربت کے جو ہے فدا احمد چوک پہ وہاں پہ احتجاج کے لیے رکھی گئی تھی، اور شہید بالاچ کا ان کی جو لاش ہے وہ خود عدالت میں پیشی کے دن ان کی لاش ادھر عدالت میں جمع ہو گئی، ادھر جو کہ پیش ہو گئی اپنے کیس کی سماعت کے لیے۔ عدالت نے پھر کیا کیا؟ جی عدالت کی طرف سے جو ہمیں ہر دفعہ چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی خاص اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور پھر جب 7ویں دن شہید بالاچ کو ان کی فیملی کی طرف سے دفنایا گیا تو اس کے بعد CTD کے 2-4 اہلکاروں کو جو ہے وہاں سے فارغ کیا گیا تھا، لیکن کوئی ابھی تک کوئی اسٹرانگ سٹیپس نہیں اٹھائے گئے ہیں ان کے کیس کے حوالے سے۔ آپ کا ادھر اسلام آباد یہ 5واں مارچ ہے؟ جی یہ 5واں۔ تو کیا چیز ہے جو آپ کو ادھر لے آتی ہے؟ آپ آئے، بار آئے، لیکن آپ مایوس ہو کر گئے، تو کیا ایسی امید ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ آپ ادھر سے یہ ایک سفر کی صعوبتیں، ہجرت، ٹھیک ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، آگے پولیس کو فیس کرنا، پھر آ کے ادھر رہنا، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو دوبارہ اسلام آباد لے آتی ہے؟ وہ ایک کھٹن انتظار، وہ درد، وہ تکلیف، وہ ہماری ایک ہنستا کھیلتا گھر جو ایک اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، ہماری ماؤں کے چہرے میں وہ مایوسی، وہ اداسی جو ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے، جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم جائیں اپنے لاپتہ پیاروں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے ان کی آواز اٹھائیں۔
اور یہ وہی چیز ہے جو ہم بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں. بلوچستان میں ہم روزانہ کی بنیادوں پہ احتجاج کرتے ہیں, کبھی عدالتوں کے سامنے, کبھی پریس کلبوں کے سامنے, کبھی بھوک ہڑتالوں پر بیٹھ کے. یہ وہاں کا روز معمول کا کام ہے. وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں, وہاں پر ہماری آواز نہیں سنی جاتی ہے. عیدوں کے دن جہاں پر پوری امت مسلمہ عید منا رہی ہوتی ہے, ہم جو ہے پریس کلبوں کے سامنے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جو وہ پورے جو ہے اقوام عالم کے لیے وہ ایک پرمسرت موقع رہا, وہ ہمارے لیے سوگ کا عالم تھا. یہ تمام چیزوں کو, ان تمام وقتوں میں ہم نے ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کیا, جس میں ہمیں صرف ایک چیز معلوم ملی ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے. وہ کہاں پر ہو, جیسے بھی ہو, جہاں بھی ہو, وہ ان کے لیے کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بار بار اسلام آباد آتے ہیں. آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں؟ جی میرے والد صاحب. ابھی آپ کی 25 سال عمر ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے, تو آپ تھکتی نہیں ہیں سر؟ نہیں. اور لائف میں کیا ہے کیس کے علاوہ, احتجاج کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے سر. ہمیں تو نہیں لگتا ہماری زندگی میں کچھ رہا ہے, کچھ ہے ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے کچھ ہے, یا ہمارے ماضی میں ہمارے لیے کچھ رہا ہے. ہم جب بھی اپنی زندگی کے میں یہ 14 سال بیان کرتی ہوں تو اس میں صرف میرے والد صاحب کی جبری گمشدگی اور اس کی بازیابی کے لیے احتجاجیں نظر آتی ہیں. ہماری زندگی سے وہ تمام چیزیں, ہمارے گھر میں صرف ہمارے لوگوں کو غائب نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ اس گھر میں اس گھر کی تمام خوشیاں, وہ چین, وہ سکون, وہ ایک ہنستا بستا گھر ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں لے کر جاتی ہیں. اور ہم جیسے لوگ جب سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے ہمیں اپنی تعلیم کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنے مستقبل کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم تو خود کو مکمل انسان بھی نہیں سمجھتے. ہم کھوکھلے ہیں, ہم ختم ہو گئے ہیں, ہم مایوس ہیں, ہم اندر سے ٹوٹے لوگ ہیں, ہم اندر سے تھکے ہوئے لوگ ہیں. ہم اتنی زیادہ ٹوٹ گئے ہیں کہ ہم روز ٹوٹتے ہیں, پھر خود کو جو ہے دوبارہ جوڑ کر ہم نکلتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی میری ابھی بیچلرز کمپلیٹ ہوئی ہے. اچھا, بیچلرز کس چیز میں کر رہی ہیں؟ میں نے میڈیا سائنسز جرنلزم میں کیا ہے. اچھا, تو یہ ابھی اس لحاظ سے تو یہ بیچلر آپ کا میرے خیال کو 3-4 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ لیٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ جو ہے ہر سال جب ہمارے ایگزامز ہوتے تھے, جب 2014 میں بھی میرے ایگزامز ہو رہے تھے, میں مارچ کر رہی تھی. اس کے اس ٹائم کس چیز کے, میٹرک کے تھے؟ جی میرے میٹرک کے ایگزامز ہو رہے تھے, میں مارچ کر رہی تھی. اسی طرح ہر سال ہمیں اپنے کلاسز چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی کوئٹہ میں جا کے پیشیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی جو ہے کمیشنوں کے پاس موجود ہونا پڑتا ہے, ہمیں اپنے کلاسز چھوڑنے پڑتے ہیں. ہم بیماریوں کی حالت میں خود اپنے گھر کو جو ہے دیکھتی ہوں, دیکھ بھال کرتی ہوں. میری ایک بیمار والدہ ہیں, ان کو میں اکیلے گھر پہ چھوڑتی ہوں. میں اپنا گھر کا سارا سب کچھ خود دیکھتی ہوں. اس ایج میں بھی جہاں پر ہمارے عمر کے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا. اس عمر پر جہاں پر جو ہے لوگ اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں, ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے سوچنا پڑا, ہمیں اپنے گھر کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے, یہ ساری چیزیں سوچنی پڑے. تو اس تمام چیزوں میں وہ جو ریاست کو بار بار بتایا جاتا ہے, ریاست کو جو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے, لیکن ہم جب ریاست کا ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں خود کے ساتھ, بلوچستان میں ہونے والی جو ظلم جبر ہے, بلوچستان میں اس وقت ہزاروں لوگ جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں. بلوچستان میں آپ کو ماس گریوز ملتی ہیں. یہ اس خطے میں واحد جگہ بلوچستان ہے جہاں پر سونا چاندی بلوچستان دوسروں کے لیے اگلتی ہے. وہاں کے جو ہے سونے چاندی گیس ہے, کوئلے ہے, وہ اور صوبوں میں جاتے ہیں, لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے لاشیں وہیں سے اگلتی ہیں. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ان تمام چیزوں کے باوجود وہاں پر ہماری آواز دبا دی جاتی ہے, وہاں پر ہمارے لوگ جب بولتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے, وہاں پر جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. ہمارے انٹلیکچوئلز, ہمارے پروفیسرز, جرنلسٹس, ڈاکٹرز, لائرز, یہ کوئی ایسے جاہل وہاں پر لوگ نہیں ہیں. یہ تمام پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ شعور رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں. کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, کوئی انٹلیکچوئل ہے, یہی لوگ ہیں جو آج جو ہے غائب ہیں. اور پھر جب ہم جیسے لوگ جب مایوسی کے عالم میں, بے بسی کے عالم میں سڑکوں پر نکلتے
ملتے ہیں, جہاں پر عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے, سپریم کورٹ تک ہم لوگ گئے ہیں, ہم لوگ ابھی تک کوئی ایسا دروازہ نہیں ہم نے کھٹکھٹایا ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملے. امید کیا ہے؟ ہماری امید یہی ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کے بارے میں بتا دیا جائے, اور ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ حکومت ایک دفعہ پھر ہوش کے ناخن لے گی. بلوچستان کو جس طریقے سے, آپ کو کس پر امید ہے؟ ہمیں عدلیہ پر امید ہے, اور وہ لوگ جو واقعی جبری گمشدگی کے معاملے پر سنجیدہ ہیں, یہاں کے سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر سنجیدہ ہیں. بہت سارے لوگوں کی جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر سب سے پہلی بات مسنگ پرسنز پہ شروع ہو جاتی ہے, یا پھر عدلیہ کی طرف سے ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں, ریاست کی اپنی طرف سے جو لاپتہ افراد کے معاملے میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں امید بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر سنجیدگی کا عالم بھی تو ہے, کوئی اس مسئلے پر اس مسئلے کو صحیح سے نہیں لے رہا, کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن ہماری امید, شاید ہمیں کوئی اتنی بڑی امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گی. آپ کے فادر کون سی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ؟ جی, بلوچ نیشنل موومنٹ سے ان کا تعلق تھا. اچھا جی, یہ بھی ہے؟ جی ابھی بھی ہے. اچھا, تو آپ کو کوئی پتہ چلا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا, ان کو اٹھایا کیوں گیا؟ دیکھیں, ہم لوگ آج تک اسی وجہ سے سڑکوں پر ہیں کہ ہمیں وہ وجہ بتا دیں. ہمیں تو نہیں پتا, بظاہر تو وہ ایک ڈاکٹر تھے, وہ ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے وہ سراپا وہ جو لوگوں کی خدمت کرتے تھے, وہ ایسے ایسے علاقوں میں جہاں جاتے تھے ڈیوٹی دینے جہاں پر عام طور پر ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے. وہ اپنے اتنے جو ہے اپنے لوگوں کی خدمت میں وہ اتنا ایک معمور شخص تھا کہ اس کو اپنی فیملی, اپنے بچوں سے سب سے زیادہ وہ اس کو اپنی قوم کی خدمت کرنے کی پڑی ہوئی تھی. وہ کہتا تھا کہ باقی ڈاکٹرز نہیں جاتے, میں وہاں پہ جاتا ہوں جہاں پر دیگر. اس کو میں اس طرح پوچھتا ہوں کہ جو اٹھانے والے ہیں انہوں نے کیا جواز تلاش کیا ہوگا کہ صرف ڈاکٹر کو تو نہیں اٹھائیں گے, کوئی نہ کوئی انہوں نے وجہ, کوئی بہانہ کو اپنے لیے کوئی وجہ تو تلاش کی ہوگی کہ ان کو ہم کیوں اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اٹھانے والے مان لیں کہ ہم نے اٹھایا ہے, تب وہ وجہ بتائیں گے نا. وہ آج تک مان ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم نے اٹھایا ہے. اچھا, آپ کے ساتھ بھی ہوا کوئی اس طرح کا واقعہ؟ آپ کو بھی کبھی ڈیٹین کیا گیا, اٹھایا گیا؟ جی, مجھے 2016 میں, کیونکہ میں بلوچستان میں صرف اپنے والد صاحب کے لیے میں احتجاج نہیں کرتی ہوں, بلکہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا جو پورا ایک موومنٹ ہے اس میں سب سے آگے ہوں, اور میں اس میں جتنے بھی فیملیز ہیں ہم ان فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں عدالت سے رجوع کرنے کے لیے یا ان کے کیسز دینے کے لیے. اسی طرح جب میں ایک جو ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو اکثر بتا دی جاتی ہے, ایک بیانیہ ہے کہ ان کا ڈیٹا درست نہیں ہے, ان کے فیکٹس اینڈ فگرز صحیح نہیں ہیں, انہی بیسس پر میں بلوچستان میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے بہت سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جب ہم لوگ گوادر پہنچے تھے, تو وہاں پر مجھے اور میرے ایک دو ساتھیوں کو ہمیں وہاں پر کے اہلکاروں نے پہلے اٹھایا, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, جو ہے آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھ دی گئی, ہمیں 24 گھنٹوں تک گوادر میں رکھا گیا, وہاں پر تفتیش کی گئی, ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں ہراساں کرنا, ہمیں ذہنی طور پر پریشر دینا. تفتیش میں کیا نکلا؟ تفتیش میں یہی کہ آپ لوگ کیوں بلوچستان آ رہے تھے, آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا تھا, آپ لوگ کن کے کہنے پر آ رہے تھے, کیونکہ ہمارا ایجنڈا واضح تھا کہ ہمیں صرف مسنگ پرسنز کے فیکٹس اینڈ فگرز لینے ہیں. ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے یہ بیانیہ آتی ہے کہ ان کے لوگ مسنگ نہیں ہیں, کوئی کہتا ہے ان کے لوگ 10-50 لوگ غائب ہیں, کوئی کہتے ہیں ان کے لوگ غائب نہیں ہیں, وہ انڈیا میں ہیں, وہ کہاں ہیں. تو اس چیز کو میں ود پروف میں ڈاکومنٹری کی ایک شکل میں دکھانا چاہ رہی تھی, ان فیملیز سے جا کے میں مل کے کہ ادھر ان کی جو پین ہے, جو ان کی ایکچوئل جو لائف ہے وہ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں, اس چیز کو میں دکھانا چاہتی تھی. لیکن ایک دفعہ پھر کتنے ضلعوں کا آپ دورہ کر سکیں, دیکھ سکیں یا ریسرچ کر سکیں؟ جی, میں کوئی 8 شہروں میں گئی تھی, اور آخر میں پھر میں گوادر کے اندر جب پہنچ رہی تھی تو گوادر کے انٹرنس سے پہلے وہاں پر ہمیں اٹھایا گیا. تو 8 شہروں میں کتنے لوگ تھے جو مسنگ تھے؟ جی دیکھیے, ہمارے پاس جتنی ڈیٹا تھا, ہمارے جو ڈائریز تھے اور ہمارے ساتھ موبائل فونز تھے, ریکارڈرز تھے, وہ تو سب ہم سے چھین لیے گئے, اٹھا لیے گئے. لیکن جو ایک نمبر مجھے یاد ہے وہ 500 کے قریب یا اراؤنڈ کوئی 450-480 کے قریب ایک نمبر تھا ہمارے پاس. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ اتنی غلط فہمیاں کیوں ہیں؟ یعنی کہ میں اس کو پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے, لیکن مجھے یہ غلط فہمی لگتی ہے, ایک اعتماد کی کمی لگتی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کس کے کہنے پہ کرتی ہو, کہ میں اس کو
اس طرح سوچتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا جواز تلاش کیا ہوا ہے بندے اٹھانے کا، تو وہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو پتہ نہیں، یہ ان کو کوئی ان کے گھر ماں بہن نہیں ہے، کوئی ان کے کوئی انسانی رشتے نہیں ہے کہ یہ ہمارا فیل نہیں کرتی. یہ کیوں ایسی غلط فہمی کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہمارا کھرا سچ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ چلتی ہے. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم ہیومن رائٹس کے بیسس پر ہم پیسفلی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی جواز نہیں رہتی. اوبویسلی ہماری بات ہی جو ہے صحیح نکلتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اس مسئلے کا حل کیا لگتا ہے، یعنی کہ کیا ہو کیا سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے اتنی دیر اسٹرگل کی ہے، چیزیں ایک دائرے کا سفر ہے کہ ادھر ہی بار بار جا کے رک جاتی ہیں، ہر دفعہ ایک امید لگتی ہے لیکن چیزیں نہیں چلتی. آپ کو حل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، حل یہ ہے کہ ریاست بلوچوں کو ایک شہری تسلیم کرے، جو تمام حقوق جو اس ملک کے دیگر صوبوں میں شہریوں کو ملتی ہیں وہ حقوق وہاں کے لوگوں کو ملے. بلوچستان جو اس خطے کا امیر ترین جو ہے صوبہ قرار دیا جاتا ہے، اس صوبے کے لوگوں کو آج آپ دیکھیں کہ وہ پتھر کے زمانے، اسٹون ایج کے زمانے میں زندگی گزار رہی ہیں. بلوچستان سے وہ محرومیاں ختم کریں، بلوچستان میں اب وہ جسٹس پرووائڈ کریں جس کی آپ بات کرتی ہیں، جس کے حوالے سے آپ دعوے کرتے ہیں. نہیں، وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہونا چاہیے، لیکن کس طرح شروع کریں گے؟ یعنی کہ آپ کو اگر 2-3 اس معاملے میں تجاویز دینی ہو تو کیا دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے، اور یہی ٹیبل ٹاک کے ہم جب بار بار یہاں پر آتے ہیں، جب بلوچستان میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے تو ہم اسلام آباد آتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے بات کی جائے، یہاں پر ہماری بات سنی جائے. لیکن یہاں پر تو ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے پولیس اسٹیشنوں میں جا کے، وہاں پر جیلوں میں رکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کے حوالے سے ریاست کو ایک اعتماد جو ہے بڑھانا چاہیے. ایک ہماری طرف سے جو ہم جیسے لوگ بار بار مایوس کیے جا چکے ہیں عدلیہ سے، جو ہے تمام اداروں سے، پہلے وہ ایک اعتماد بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست واقعی ہمیں شہری مانتی ہے. ہماری طرف سے بار بار کہنے سے ہم شہری نہیں بنتے نا. یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو کیبنٹ کمیٹی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ابھی تک کوئی پروگریس ہے ان کی؟ ابھی تک کچھ نہیں کیا. وہ پرسوں رات آئے تھے اور انہوں نے ہم سے صرف ہمارے مطالبات پوچھے، مطالبات لے کر وہ چلے گئے ہیں. ابھی تک کسی نے بات نہیں کیا ہے. ہمارے ابھی جو ہے ساتھی ابھی تک غائب ہیں. کل رات بھی جس طریقے سے آ کر ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے، میڈیا میں سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈٹھائی سے اس مسئلے کو کل رات کو کیا ہوا؟ کل رات کو یہ ہوا تھا کہ جب 3:30 بجے کے قریب ہم لوگ اس ٹینٹ میں جہاں پر ہمارا کیمپ ہے وہاں پر ہم خواتین اور بچے سوئے ہوئے تھے. 2 گاڑیوں میں ویگو ڈالے اس ٹائپ کے گاڑی تھے، وہاں سے 3 افراد نکلے. پہلے وہ ادھر آئے ہمارے کیمپ میں جہاں پر ہم سو رہے تھے خواتین اور بچے، وہاں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا. پھر ہمارے جو میل ساتھی تھے ان پر گن پوائنٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہمارا ساؤنڈ سسٹم تھا، جب ان کے پاس اور کوئی اپنی جواز نہیں رہی بات کی تو ہمارا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو اٹھا کر اپنے گاڑیوں میں ڈال کر فرار ہو گئے. بات یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی ریاست کو صرف ہمارے ایک ساؤنڈ سسٹم کے لیے کام ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں، وہ اس بیانیے کو رد کرنا چاہتے ہیں. ہم کیونکہ ہر دفعہ جواز پیدا کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے لوگ کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایک فرد واحد مطلب ڈکٹیٹر نہیں، کوئی ایسا ایک شخص، سیاستدان ہو، کوئی جج ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی بھی ہو، جو آپ کو لگے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہے کہ وہ اگر یہ ہمارا مسئلہ لے کر چلے گا تو یہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو بلوچستان کی جو سیاسی پارٹیوں کی بھی جو حالت ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. راتوں رات ایک باپ پارٹی بن جاتی ہے، اگلے دن وہ ختم ہو جاتی ہے. کب کہاں سے کوئی سیاسی لیڈر بنتا ہے، کب کہاں سے وہ غائب ہو جاتی ہے. کوئی 200 ووٹس پر آ کے پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس ہزاروں ووٹس ہوتے ہیں وہ نہیں بن جاتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے عوام کی رائے کا احترام کریں، وہ کس کو چاہتے ہیں. یہ بات میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ وہ کس کو چاہتے ہیں. آپ بلوچستان کے عوام سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. آپ اس بندے کو نمائندہ منتخب کرا دیں. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا، جس طرح میں آپ کو آپ کی لائف کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کوئی آپ کی جو ہم عمر ہیں، جو آپ کی سہیلیاں تھیں، وہ بھی ساری اسی میں ہیں یا کوئی کسی کی کوئی نارمل لائف بھی ہے؟ جی نہیں، اس وقت صرف جہاں پہ آگ لگی ہے
वही लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ हमारी जितनी सहेलियां हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। किसी ने शादी किया है, उनके बच्चे हैं, उनका घर बसा हुआ है, कोई अपनी तालीम जारी रखा हुआ है, कि कोई अपने मुस्तकबिल और करियर के बारे में सोच रहा है। एक हंसता बसता सबका घर है। एक हम लोग ही हैं जिनकी ना सिर्फ बचपन हमसे छीन ली गई है, जिनकी ना सिर्फ खुशियाँ हमसे छीन ली गई हैं, बल्कि मुस्तकबिल में भी हमें हमारे लिए कुछ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आप क्या करना चाहती हैं? आपके फ्यूचर की क्या प्लान है? मैं इस वक्त अभी जो मेरे स्टडीज़ हुई हैं, मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। मैं बलूचिस्तान के या दुनिया में जितने भी मज़लूम लोग हैं, जो अनसुनी आवाज़ें हैं, वो जो आवाज़ दबाए गए हैं, उन आवाज़ों को मैं दुनिया के सामने दिखाना चाहती हूँ। मैं उनको लिख कर उनको अनसेंसर्ड तरीके से, इस तरह से नहीं कि जो है यहाँ पर हमारे साथ जो सहाफ़त का खेल होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं जो उन्हीं अल्फाजों के साथ, उन्हीं जज्बों के साथ मैं उनको पेश कर सकूँ। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा जज्बा और मेरी ख्वाहिश यही है। तो उसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है कि आपने अभी बीबीए कर रही हैं, उसके बाद बीबीए क्या है? मीडिया साइंसेज। बी ऑनर्स है, ये क्या इसको कहते हैं? बैचलर्स इन मीडिया साइंसेज। बैचलर इन मीडिया साइंसेज। तो राइटिंग के लिए आप वैसे कोई किताबें भी पढ़ती हैं? जी, ऑब्वियसली मैं किताबें भी पढ़ती हूँ। किताबें पढ़ने का शौक़ है। मैं इसके अलावा जो है अपने घर को भी संभालती हूँ। मेरे पास क्योंकि मेरे वालिद के बाद एक वाहिद मैं ही हूँ जिसको अपना घर संभालना होता है। यानी आप अपने घर की सरबराह भी हैं? जी जी बिल्कुल। मेरी बीमार वालदा होती हैं, मैंने उनको संभालना होता है, अपने घर को संभालना होता है। हर छोटी से बड़ी चीज़ मैंने खुद करना होता है। साथ में अपने वालिद के केस के हवाले से कभी इस अदालत में, कभी उस पेशी में पेश होना, और इसके साथ साथ वो एक्टिविज़म, और उसके साथ साथ एक मुश्तरका आवाज़ बनना, जहाँ पर हज़ारों मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज़ के साथ राब्ते में रहना, उनके केसेस उठाना, और एक जो है मुनज़्ज़म आवाज़ बनना, मुनज़्ज़म आवाज़ दिखा कर ख़ुद को कि आप अपने लोगों की आवाज़ बन सकती हैं। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त जो उम्मीदें हैं, जो उन मिसिंग पर्सन फैमिलीज़ की जो उम्मीदें हम पर रखे हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उम्मीदें हम तक जब आई हैं, और हमारी जो उम्मीदें इस वक्त रियासत से हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि मुज़ामत किस अंदाज में होनी चाहिए? मुसल्लह अंदाज में या एक पुरअमन अंदाज में, या कौन सा अंदाज बेहतर है? देखिए, मैं तो पीसफुल एहतजाज में, पीसफुल बातचीत में मैं यकीन रखती हूँ। आज तक अगर मेरा बयानिया इससे रद्द होता या मुख्तलिफ होती, तो आज तक मैं 14 सालों से मैं पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं कर रही होती। रियासत ने हमसे हमारी ज़िंदगियाँ छीन ली हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन इसके बावजूद हमने आज भी किसी जो है पुलिस वाले की गाड़ी नहीं तोड़ी, हमने आज तक अपने हाथ में कोई पत्थर भी नहीं उठाया। हम आज तक उस तरीके से पुरअमन रहे जितना मुमकिन था और जितना हम हो सके थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि बात पुरअमन तरीके से ही हो जाती है, और ये ना सिर्फ कि एक तरफ से हो जाए। एक तरफ से आप बार बार पुरअमन तरीके से बात करें, बार बार आप फरियाद करें, बार बार आप हाथ पांव जोड़ दें, आप वास्ता दे दें, और दूसरी तरफ से आपके ऊपर बंदूकें आएँ, आपके ऊपर लाठी चार्ज हो, तशद्दुद हो, जेलें हों। इस तरीके से तो बात नहीं बनती है ना। फिर सामने वाले जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, कभी वो भी थकेंगे, कभी उनको भी गुस्सा आएगा, कभी उनकी एक फ्रस्ट्रेशन होगी, कभी उनको भी वो इस चीज़ से जब मायूस होंगे, या तो फिर अपने घरों में खामोश बैठेंगे, या फिर वो किसी और तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। यही बात हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त भी टाइम है। हम वो लोग हैं जो शायद हमारी जगह कोई और लोग होते तो वो शायद कभी यहाँ पर नहीं आते। बार बार मायूस करने के बाद, बार बार जो है हमें ह्यूमिलिएट करने के बाद, बार बार हमें डिग्रेड करने के बाद हम दोबारा आते हैं। हम दोबारा कहते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, खुदारा हमें सुना जाए, खुदारा हम वो दहशतगर्द नहीं हैं, खुदारा अगर हमारे लोग मुजरिम हैं आप उनको अदालतों में लाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको आपने बेगुनाह पकड़ा है, अगर उनका कोई गुनाह है भी तो आपकी अदलिया है। क्या हमारे लोग कुलभूषण यादव से बड़े जो है दहशतगर्द हैं? क्या हमारे लोगों का एजेंडा कुलभूषण यादव जो इंडियन जासूस है उनसे ज़्यादा बड़ी होगी? उनको आप मीडिया के सामने लाए, उनके जब माएँ और बच्चों को पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, तो हम आपके शहरी हैं, हमारा फिर क्या कसूर है? क्या हम लोग इतने भी डिज़र्व नहीं करते कि हम सिर्फ अपने लोगों को स्टेटस जान सकें कि वो कहाँ है, किस हाल में है?
ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے شخص پر صبر آ جاتی ہے لیکن جو غائب ہوتی ہے اس پہ نہیں آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو وجہ ہمیں بار بار سڑکوں پر لاتی ہے، بار بار مایوسی کے بعد ہمیں دوبارہ سے ایک نئی امید دلاتی ہے، بار بار ہم جو ہے اسی بات پہ قائم ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو ملے۔ اگر ہماری مائیں، سر آپ یقین کریں ہمارے پاس اس طرح کے قصے ہیں کہ میری اپنی گرینڈ مدر سمیت ایسے کئی قصے ہیں کہ ان کے مائیں جب وہ مر رہی تھیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، تو وہ آخری ٹائم پہ صرف اپنے بچے کا نام لے رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ ان کو لائیں، ہم ان کو دیکھیں۔ اس سے بڑی اذیت، اس سے بڑی المیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کئی سالوں سے سر وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے شوہروں کے لیے۔ ہم جیسے بچے جو خود کو نہیں جانتے کہ وہ خود کو یتیم تصور کریں یا اپنی لائف میں ہم موو آن نہیں کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک فیصلہ اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھ سکیں، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ہم نے آج تک بلوچستان کی کسی حوالے سے ہم نے سی پیک نہیں مانگا ہے، ہم نے بلوچستان کے ساحل و وسائل نہیں مانگے۔ ہم کہتے ہیں وہ حق جو ہمیں اس ملک کی عدلیہ دیتی ہے، وہ حق جو ہمیں اس ملک کی آئین اور قانون دیتی ہے، ہمیں وہ حق خدا را پرووائڈ کریں، کیوں ہم سے وہ تمام چیزیں چھین لی گئی ہیں۔ تھینک یو سمی، آپ کی بڑی ایک دردناک سٹوری ہے اور امید ہے کہ حکام بالا بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ان کے لیے کوئی نیا ایشو نہیں ہے، یہ پرانا ایشو ہے، اور یہ ریاست کے لیے باعث شرم بات ہے کہ اس کے شہری اتنا زیادہ ایک مایوسی کی کیفیت میں چلے جائیں اور وہ بارہا احتجاج کر رہے ہوں۔ جو ان کا ایک قانونی رائٹس ہیں، جو ان کے قانونی حق ہیں، وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، جو بھی آپ کی رائے ہو اس پہ اپنا ضرور آپ کامنٹ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔